فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورہ الحجرات کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے: مومنوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جس سے یہاں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے وہ ہے خود ساختہ دین بنانا، دین کے اندر اپنی طرف سے نئے نئے معاملات پیدا کرنا اور انہیں ثواب کا باعث قرار دینا، نیکی کا باعث قرار دینا، اپنی طرف سے نئی چیزیں ایجاد کرنا، ایسی نئی چیزیں کہ قرآن و حدیث میں جن کے متعلق خاموشی ہو. خیر القرون صحابہ کرام، تابعین اور ان کے اتباع یعنی تبع تابعین، ائمہ، محدثین، جتنے بھی خیر القرون میں نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں اس چیز کا تصور نہ پایا جائے اور پھر بعد والے زمانے میں دین کے نام پہ نیا طریقہ نکالا جائے اپنی طرف سے بغیر کسی شرعی دلیل کے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے. اللہ رب العالمین نے اسی چیز سے یہاں منع فرمایا ہے کہ مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ رب العالمین خوب سننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی آواز اس سے مخفی نہیں ہے. چاہے تم زور سے باتیں کرو یا چھپ کر، اللہ رب العالمین تمہاری ظاہری تدبیریں اور تمہاری باطنی سازشیں سب سے واقف اور خوب بخوبی جاننے والا ہے. ہم تمام کو، مخلوق کو، امت کو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا پابند کیا ہے. اپنا جو دین، آخری دین نازل فرمایا، آخری شریعت، آخری پیغمبر، ہمیں حکم دیا گیا اب اس دین کی تم نے پابندی کرنی، اس کے مطابق زندگی گزارنی. جو جو عبادتیں تمہیں بتائی گئی ہیں ان عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو محدود کر لو، اسی میں برکتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا پیارا دین دیا ہے، اس میں اتنی نرمی اور اتنی برکتیں ہیں، اتنے ثواب کے خزانے کہ اس دین کے مطابق چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کو اللہ رب العالمین کے قریب کر دیتی. وہ نیکیوں کے خزانے جمع کر سکتا ہے اگر وہ اس دین کے مطابق عمل کرتا ہے. اگر اس کا عقیدہ درست ہے، ریاکاری نہیں ہے، پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہیں ہے، وہ صرف سبحان اللہ کہتا ہے. اللہ رب العالمین کے ترازو، اللہ رب العالمین کا جو ترازو ہے جس میں زمین و ساتوں آسمان آ جائیں، وہ پورا ترازو صرف الحمدللہ، صرف سبحان اللہ کہنے سے بھر جاتا ہے. اتنی برکتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں. تو جب اللہ رب العالمین نے تمہیں مکمل دین دے دیا ہے جو تمہیں جنت تک لے جائے گا، جو تمہیں جہنم سے بچائے گا، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ عبادت اور نیکیوں کے نام پہ اپنی طرف سے نئے طریقے نکالو. کچھ مہینوں کے اندر اپنی طرف سے عبادتیں تم خاص کر دو، کچھ اوقات کو تم اپنی طرف سے خاص کر دو، اور کچھ ذکر و اذکار اور اوراد اپنی طرف سے بناؤ اور اس کے اندر تم نیکیاں بھی اپنی طرف سے بناؤ. پورا دین ہی تم نیا بنا لو. تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی گستاخی اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں کہ انسان اپنی طرف سے نیا دین بناتا. اسی لیے بدعتی شخص سب سے بڑا گستاخ ہوتا ہے، نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا بھی گستاخ ہوتا ہے. ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اصل شارع اللہ رب العالمین، کیونکہ شریعت پوری محبت وحی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر نازل ہوئی،
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہیں، یعنی جو اللہ نے دین نازل فرمایا وہ دین آپ نے کما حقہ، بغیر کسی کمی بیشی کے پورا دین، نہ کوئی ایک مسئلہ اضافہ کیا زائد بتایا، نہ کوئی مسئلہ چھپایا، پورا دین امت کے حوالے کر دیا، پورا دین۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہیں کہ اللہ کی طرف سے پورا دین آپ نے اتارا۔ لیکن جب ہم قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے کچھ فرامین دیکھتے ہیں، تو یہ معاملہ مکمل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بیان کرتے، کسی حلال کو آپ حرام قرار دیتے، یا اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہو آپ بغیر اجازت کے اپنی طرف سے اسے حرام قرار دیتے۔ یعنی یہ اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر، انبیاء تمام انسانوں سے اعلیٰ اور افضل تھے، تمام انبیاء، تمام انسانوں سے، انبیاء میں سے اعلیٰ اور افضل خاتم النبیین ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ رب العالمین کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ اجازت کے بغیر آپ اپنی طرف سے کسی مسئلے دین کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دیں یا کسی چیز کو آپ حلال قرار دیتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ یہ تمہید اس لیے کہ جو لوگ امتی اپنی طرف سے نیا دین بناتے وہ ایک ایسا معاملہ کرتے گویا کہ اللہ رب العالمین کے تخت پر، اللہ کے عرش پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے جو اختیارات انبیاء کو بھی نہیں دیے، کتنی بڑی جرات ہے یہ، اور بہت بڑی گستاخی ہے یہ، ہم سب کو معلوم ہے۔ جب نبی علیہ السلام اپنی گھر والیوں کے ساتھ ایک مسئلے پر ناراض ہوئے، وہ بھی انسان تھی، ان سے بھی غلطی ہوئی، سورۃ التحریم اللہ رب العالمین نے ڈانٹا، تنبیہ فرمائی، ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المومن حفصہ رضی اللہ عنہ، انسان تھی، اللہ نے معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کی بنا پر شہد کو اپنے آپ پر حرام قرار دیا، اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی، اور ابتدا میں ہی سورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا حکم دیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا؟ آپ بھی اپنی بیویوں کی رضا اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اللہ تو اللہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اللہ نے بھی ڈانٹا، تنبیہ فرمائی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو اس کی اجازت نہیں۔ بے شمار مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس مکے کے مشرکین آتے ہیں ہجرت سے پہلے، مکی دور کا واقعہ، وہ کہنے لگے جیسا کہ سورۃ الکافرون کا ترجمہ اور مفہوم اگر ہمارے علم میں ہو کہ بعض احکامات میں آپ لچک دکھاؤ، ہم اپنے عقائد میں لچک دکھاتے ہیں، مل جل کر ایک دین بنا لیتے ہیں۔ تمہارا جو قرآن ہے تمہارے اوپر اترا ہے، اس میں بڑی سختی ہے کہ اکیلے رب کی بندگی کرنی ہے، ہمارے معبود جو ہیں ان کو بالکل چھوڑ دینا ہے، ہمارے کچھ معبودوں کو عبادت کرنے کی ہمیں اجازت دیجئے، ہم بھی تمہارے دین پہ آ جاتے ہیں۔ یا اس قرآن کے اندر وہ احکامات ہیں، وہ آیات ہیں، آپ وہ کچھ تبدیل کر دیں۔ یعنی مکے کے مشرکین بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جب اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے آپ کو پورا اختیار دے دیا ہے، آپ مختار کل، مکے کے مشرکین کا یہ عقیدہ کہ آپ مختار کل بن چکے ہیں، لہذا آپ قرآن کے اندر یہ تبدیلی کریں، آپ کو اختیارات، پھر ہم آپ کے دین میں آ جاتے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، پوری کتاب ہی بدل دو، کوئی اور کتاب آپ پہ نازل ہو، پھر ہم آپ کے دین پر آئیں گے، یا پھر اس قرآن کے اندر کچھ احکامات جو خالصتاً اکیلے رب کی بندگی کے ہیں
وہ آپ بدل ڈالو، ہم آپ کے دین میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے میں اپنی مرضی سے قرآن کے احکامات بدل ڈالوں، مجھے یہ اختیار نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحیٰ الی، جو کچھ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں، اس کا پابند۔ یعنی انبیاء کا کام اللہ کے نازل کردہ دین کو پہنچانا تھا، دین بنانا نہیں تھا۔ وہ امانت پہنچائی، عمل کر کے دکھایا کہ دین اس طرح ہے، تم اپنی عبادات کیسے کرو گے۔ ان کے عمل میں بھی، ان کے اقوال میں بھی، ان کی باتوں میں بھی، ان کی خاموشی، مسکراہٹ، ناراضگی، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک کیفیت میں اللہ رب العالمین نے دین بنایا۔ لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام کیفیات اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ سورہ الحاقہ اللہ رب العالمین نے مکے کے مشرکین کی اصلاح فرمائی، ان کے اس نظریے کا رد کر دیا، ان کے اس تصور کو ہی ختم کر دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا یہ نبی اپنی طرف سے آیات بنا بنا کر تمہیں پڑھتا ہے تو یہ اپنا نظریہ صاف کر دو۔ سورہ الحاقہ، اگر تمہارا یہ نظریہ یہ خود دین بنا رہا ہے یا یہ اپنے دین بنانے میں مختار کل ہے یا آزاد ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس غلطی کو اللہ رب العالمین نے ان کے اس نظریے کو کس طرح صاف کیا، کتنی پیاری آیات اور کتنی سخت تنبیہ پر مشتمل یہ آیات۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر ہمارا یہ پیغمبر اپنی طرف سے ہمارے اس دین میں بعض الاقاویل کوئی ایک مسئلہ بھی اگر بناتا جس کا ہم نے حکم نازل نہ کیا ہو، ایک مسئلہ، بعض الاقاویل یہ عربی گرامر، بعض کی اضافت جب جمع کی طرف سے ہو کوئی ایک فرد مراد، یعنی ایک مسئلہ بھی اگر ہمارا یہ نبی اس دین میں اپنی طرف سے ڈالتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کو سیدھے بازو سے پکڑتے اور اس کی شہ رگ کاٹ ڈالتے۔ اللہ رب العالمین، اللہ تو حکم الحاکمین ہے، یہ بہت تمثیل ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ انبیاء تو معصوم تھے، امانت دار تھے، امین تھے، اللہ نے جن کو امین بنایا، جن کی زندگیوں میں خیانت کا تصور بھی نہیں تھا، وہ کیسے کر سکتے تھے؟ صرف تمثیل، امت کو، ان لوگوں کو ہمیں سمجھایا گیا کہ دین کے بارے میں جب اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ حکم فرمایا، ایک مسئلے کا بھی وہ اضافہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے کون سا ایسا امتی ہے جسے طاقت اور اختیار ہو کہ عبادات اور نیکی اور دین کے نام پہ نئے نئے مسئلے بناتا جائے اور اسے دین کا نام دیتا جائے؟ یہ تمثیلات ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک دو مثالیں اگر اور ہم بیان کریں، ان پر غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا، مکے کی حرمت بیان فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا لا یختلا، فرمایا اس علاقے جو حدود حرم ہیں، حدود حرم میں سے نہ کوئی جنگلی گھاس کاٹی جائے گی، نہ درخت اکھیڑا جائے گا، نہ ہی یہاں کے جنگلی شکار کو ڈرایا جائے گا۔ شکار کرنے کی بھی حدود حرم میں اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ، اور حدود حرم کا یہ خاصہ ہے کہ یہاں اگر کسی کو گری پڑی کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ باقی پوری دنیا میں اگر انسان کو کوئی قیمتی چیز کہیں راستے پر مل جائے، وہ اس کو سنبھالے اور اس کی نشانیاں بتانے والے کو واپس کر دے، اس کے متعلق 1 سال تک اعلان کرتا رہے، مالک آ جائے اس کو واپس کر دے۔ 1 سال کے بعد 1 سال تک مالک نہ آئے وہ خود استعمال کر سکتا ہے، بعد میں مالک آ جائے تو وہ تو بھر کے تو دے نہیں۔
لیکن وہ استعمال کر سکتا ہے۔ مکے کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے خصوصیات اس علاقے کو، اس حرم کو ایک خصوصی عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ نہ وہاں سے کوئی گھاس کاٹی جا سکتی ہے، نہ درخت کھیڑا جا سکتا ہے، نہ ہی شکار کرنا تو دور کی بات ہے، شکار کو ڈرانے کی بھی اجازت نہیں، بھگانے کی بھی اجازت نہیں کہ تم پکڑنے کے طریقے سے، پکڑنے کی نیت سے ان کے پیچھے بھاگو، پکڑنا نہ ہو، خالی اس کے پیچھے بھاگو، وہ ڈر کے بھاگے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ وَلَا يُنَفَّرُ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہی جملہ مکمل ہوا، خطبہ مکمل ہوا فتح مکہ کے موقع پر، وہ کھڑے ہو گئے عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا الاذخر، حدود حرم میں سے آپ نے تمام قسم کی گھاس کاٹنے سے منع فرما دیا۔ ظاہر ہے اللہ کا، آپ کا فرمان، اللہ کا فرمان ہے۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے اذخر گھاس کی، خاص قسم کی گھاس تھی مکہ المکرمہ میں، جو لوگوں کے گھر بنانے میں، چھت ڈالنے میں، مردوں کی تدفین میں، میت کے اوپر رکھنے میں اور مختلف کاموں کے لیے ضرورت ہوتی تھی۔ اذخر گھاس کی، الا الاذخر، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اذخر گھاس کی اجازت دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا جملہ سن کے فرمایا الا الاذخر، نبوت کی زبان سے استثناء مل گئی، اجازت مل گئی۔ فرمایا اذخر گھاس کے علاوہ باقی کسی گھاس کو تم کاٹ نہیں سکتے، یعنی اس کی اجازت۔ ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی، نبی علیہ السلام سے اجازت مل گئی، وہ دین بن گیا، شریعت بن گئی۔ اگر نبی علیہ السلام یہ استثناء نہ دیتے اذخر گھاس کی تو قیامت تک کسی کو طاقت نہیں تھی کہ کسی قسم کی گھاس، اذخر گھاس سمیت کوئی بھی گھاس کاٹ سکتا۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہی شریعت ہے، کسی کی اجازت، کسی کا اجتہاد، بعد میں کسی کی رائے، کسی کا احساس، لوگوں کی اکثریت، لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے سلسلے، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو نبوت کی زبان سے الفاظ نکلے۔ وہاں اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مکہ المکرمہ کو حرمت والا بنایا۔ فرمایا پہلے بھی حرمت برقرار تھی، قیامت تک اس کی حرمت برقرار ہے۔ میرے لیے اس جنگ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے چند گھڑیوں کے لیے اسے حلال قرار دیا تھا کہ اپنا دین نافذ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بنے گا تو لڑائی کریں گے۔ اب اس کی حرمت قیامت تک برقرار ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسِ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں بڑی حکمت ہے، شریعت کے بڑے بڑے راز کھلتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی احادیث اور الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں۔ فرمایا اس مکے کو حرمت والا اللہ نے بنایا ہے، لوگوں نے نہیں بنایا۔ ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے ان لفظوں سے کہ لوگوں کی خود ساختہ بنائی ہوئی حرمتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لوگ بھی اپنی طرف سے خود ساختہ حرمتیں بناتے ہیں، کسی چیز کو اپنی طرف سے خاص قرار دیتے ہیں، کسی معاملے کو اپنے لیے خاص قرار دیتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت اس چیز کی ہے، حرمت اس چیز کی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرمت والا قرار دیا۔ مزید میں سمجھاتا ہوں اس بات کو۔ آج لوگوں نے اپنی طرف سے فوت شدگان کی قبروں پر ان کی قبروں کو پختہ کیا، عمارتیں بنا لی، سونے کے دروازے، سونے کے فانوس لگا دیے اور پورے احاطے میں اس کو حرمت والا بنا دیا۔ یہاں شریعت کے تناظر میں تقابل کریں ان مزارات کو، یہ جو مزارات لوگوں نے بنائی ہوئی پوری شریعت کے ساتھ تصادم۔ شریعت میں تو ایک قبر کو پختہ کرنے کی ہی اجازت نہیں ہے، قبر کو پختہ کیا گیا، اپنی طرف سے دین بنایا گیا۔ پھر وہاں عمارتیں بنائی گئی، قبر والے فوت شدہ کے متعلق خود ساختہ نظریات رکھے گئے جن کے بارے میں کوئی دین نہیں۔
اللہ کے نام رکھے گئے، گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے سنا، اکثر سنتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں، اور لوگوں کی وہاں ان کے متعلق جو عقیدے ہیں، جو عقیدت خود ساختہ بنی ہوئی ہے، آپ ان کا حال دیکھیں۔ لوگ اپنی جوتیاں باہر اتار کر ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی حالت تو یہ ہے، ملتان وغیرہ، لاہور وغیرہ کی جو مزارات ہیں، سندھ سے لوگ جانے والے، بلوچستان سے لوگ جانے والے، مختلف علاقوں سے اپنے گھروں سے عبادت اور ان بزرگوں کی خوشنودی کے حصول کے لیے ننگے پاؤں جاتے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدتیں لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، حرمتیں۔ وہاں پھر جائیں گے سیدھے منہ، واپس آئیں گے سیدھے منہ، یعنی پیٹھ نہیں دیں گے اس قبر کو۔ یہ خود ساختہ دین نہیں تو کیا ہے؟ کتنی حرمتیں جو لوگوں نے خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں، پیٹھ نہیں دیں گے، الٹے پاؤں واپس دروازے سے نکلیں گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنے لفظوں میں قیامت تک آنے والی ان خرافات کی طرف اشارہ دے دیا۔ فرمایا مکے کی یہ حرمت اللہ نے رکھی، لوگوں نے نہیں رکھی۔ لوگ بھی اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے خاص کریں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ لوگوں کی حالت۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام کے سامنے ایک ساتھی آتے ہیں۔ جب خیبر کے یہودی، ان کو شکست مل چکی، مسلمان فاتح ہو چکے، مال غنیمت میں جو جانور ان کے ملے، ان جانوروں میں گدھا بھی تھا، گدھے کا جانور، ابھی اس کی حرمت واضح نہیں ہوئی تھی۔ شریعت میں یہ اصول ہے کہ جس چیز کے متعلق خاموشی ہے وہ حلال ہے، جب تک اس کی حرمت کی واضح دلیل نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں نے انہیں ذبح کیا، جانوروں کو، انڈیا میں ان کا گوشت ٹانگ دیا، وہ ابل رہا تھا، پکنے کے قریب تھا۔ آپ کے ایک ساتھی کو محسوس ہوا کہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم ہونا چاہیے، گدھے کے متعلق، اس جانور کے متعلق۔ صحیح بخاری کتاب المغازی اور دیگر مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ یہ واقعہ لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس وہ آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جانور کے متعلق کوئی واضح حکم ہے کہ لوگ تو اب اس کا گوشت پکا کے وہ کھانے والے ہیں؟ خاموش۔ نبی علیہ السلام خاموش، وہ ساتھی واپس چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے احساسات اس کے اوپر غالب ہوتے ہیں، پھر آتا ہے، پھر سوال کرتا ہے، نبی علیہ السلام خاموش۔ تیسری مرتبہ آتا ہے، نبی علیہ السلام اب فرماتے ہیں جاؤ، ساتھ بلال کو بھیجتے ہیں، میرے ساتھیوں میں اعلان کرو، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کے رسول منع کرتے ہیں تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے، یہ نجس جانور، جب سے اس جانور پہ حرمت کا فتویٰ شریعت نے نازل کر دیا۔ نبی علیہ السلام پہلی 2 مرتبہ خاموش رہے، کیوں؟ آپ اجازت کے انتظار میں تھے، جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نہیں آتی، مجھے یہ طاقت نہیں کہ کسی چیز کو میں حرام قرار دوں جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ جب اللہ کا حکم نازل ہوا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک ہی حکم ہے، فرمایا آپ جا کے اعلان کر دو کہ یہ جانور حرام، اور پھر اس کے نجس ہونے کی تاکید اس الفاظ میں فرمائی۔ ان الفاظ پر بھی غور کریں، یعنی ہمارے لیے مزید کچھ فوائد ہیں اس واقعے پر ہم غور کریں۔ فرمایا احریقوہا وکسروہا، گوشت کو گرا دو اور برتنوں کو توڑ ڈالو، وکسروہا، برتنوں کو توڑ دو۔ جب یہ حکم آیا تو آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ نحریقہا ونغسلہا، آپ نے توڑنے کا حکم صادر فرمایا، اگر آپ اجازت دیں ہم وہ گوشت گرا کر پھینک دیتے ہیں، برتنوں کو دھو ڈالتے ہیں، یعنی ہم اپنی طرف سے عمل نہیں کر سکتے، جس برتن کو آپ نے توڑنے کا حکم دیا ہے وہ توڑا ہی جائے گا۔ اگر آپ اجازت دیں، اگر یہ حکم محض تاکید پر مبنی ہے، ہم انہیں دھو لیں، اگر آپ دھونے کی اجازت، فرمایا ٹھیک ہے، وغسلوہا، انہیں گرا کر پھر برتنوں کو دھو ڈال۔ یہ صحابہ کرام کا فہم تھا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس حکم میں ہم اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی ہیر پھیر نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی نیا معاملہ نہیں کر سکتے جب تک نبی علیہ السلام کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو۔ کئی مثالیں
بے شمار تمثیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بڑا بہترین ہے۔ ابو داؤد کے اندر ان کا یہ فتویٰ، ان کی یہ وضاحت موجود ہے۔ فرمایا لا یجعلن احدکم نصیبا للشیطان من صلاتی، فرمایا تم میں سے کوئی بھی امام جو لوگوں کی امامت کرواتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھاتا ہے، وہ نماز کے اندر ایک جگہ پر اپنا نماز کا حصہ شیطان کے حوالے نہ کرے۔ وہ نماز شیطان کے لیے ہو جائے گی کب؟ یرا ان حقا علیہ اللہ ینصرف الا یمینی، کہ وہ امام یہ سمجھے چونکہ نبی علیہ السلام ہر معاملے میں دائیں جانب، سیدھی جانب کو ترجیح دیتے تھے، تو سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف جو منہ کرنا ہے، چہرہ کرنا ہے، میں سیدھی جانب سے ہی پھر کر چہرہ کروں گا، اس کا پابند ہو جائے، اس کو اپنے آپ پر لازم بنائے۔ فرمایا گویا کہ اس نے یہ معاملہ شیطان کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ فقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما ینصرف عن شمالہ، جبکہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف سے اپنا چہرہ مبارک کرتے تھے تو الٹی جانب اپنی بائیں جانب سے گھوم کر پھر اپنے صحابہ کرام کی طرف رخ انور فرماتے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے جس معاملے کے اندر تخصیص نہیں کی، کسی امتی کو اجازت نہیں اس معاملے کو اپنی طرف سے تخصیص کر دے، اپنا نیا دین بنائے۔ کوئی امام یہ سمجھے، بظاہر عقل کا معاملہ کیا ہے؟ عقل میں یہ بات آتی ہے نبی علیہ السلام سیدھی جانب کو ترجیح دیتے تھے ہر معاملے میں۔ کوئی امام یہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر دے، پابند کر دے، سلام پھیرنے کے بعد میں ہمیشہ سیدھی جانب سے ہی مڑ کر مقتدیوں کی طرف چہرہ کروں گا، تو وہ گویا کہ اس نے یہ حصہ شیطان کو دے دیا، نیا دین بنایا، اپنا دین بنا رہا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام جب دونوں طرف سے رخ کرتے تھے تو امام کو چاہیے کبھی دائیں جانب سے مڑے، کبھی بائیں جانب، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا مطلب ایک طرف کو مختص کرے گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص نہیں کیا، اپنا یہ حصہ شیطان کے حوالے کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو دین تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، جو دین تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ پیروں اور مرشدوں کی اندھی تقلید مت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ بہت تھوڑا تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں جنہیں یہ احساس ہوتا ہے۔ ہمارا یہی موضوع چل رہا ہے جو آپ نے ابھی پہلے خطبے میں سنا، کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین میں اپنی طرف سے کسی بھی عبادت میں نیا معاملہ نہیں نکال سکتے۔ وہ عبادات عقائد کے متعلق ہو یا عبادات کے متعلق، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ چیز اگر لوگ سمجھ جائیں، مسلمان سمجھ جائیں تو پھر ہم سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن افسوس اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں اسی اصول کو لوگوں نے چھوڑا اور خود ساختہ دین لوگوں نے بنا دی اور اس پر وہ عمل پیرا ہے۔ گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے ان کی مثالیں سنی، اپنی طرف سے عقائد بنانا،
فوجگان پر اللہ کے نام رکھ دینا، یہ نیا دین ہے جس کے بارے میں کوئی اللہ اس کے رسول کی طرف سے وضاحت نہیں۔ لوگوں نے دین سمجھنے کے لیے ایک امام کی تقلید کو لازم قرار دیا۔ چاروں ائمہ میں سے کسی امام کی تقلید لازم ہے۔ قرآن و حدیث میں، نبی علیہ السلام کے فرامین میں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں، خود ائمہ اربعہ کی زندگیوں میں اس تقلید نامی چیز کا تصور بھی نہیں ملتا۔ یہ پورا خود ساختہ دین ہے جس پر لوگ اب لڑنے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو قرآن حدیث کی پیروی کرے، تقلید کا انکار کرے، انہیں گستاخ کہتے ہیں۔ حالانکہ اس تقلید کا تصور ہمارے دین میں کہیں نہیں ہے۔ تصور نبی علیہ السلام کی عبادت کا اللہ رب العالمین نے دیا ہے، وہ حقیقت ہے کہ اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کے متعلق قبر میں بھی یہی سوال ہونا ہے، میدان حشر میں بھی۔ کسی امام کی تقلید کا سوال نہ قبر میں ہونا ہے نہ میدان حشر میں۔ یہ چیز اگر لوگ سمجھ جائیں تو پھر لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ عقائد کے متعلق لوگوں نے اپنی طرف سے عقیدت کے نام پہ سلسلے بھی جوڑ دیے ہیں۔ فلاں سلسلے کے ساتھ جڑے رہو گے تو پھر تمہاری کامیابی ہوگی، قبر میں بھی وہ پیر آ جائے گا، اس کی شفاعت ہوگی، میدان حشر میں بھی وہ ہاتھ سے پکڑ کے تمہیں لے جائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کے جو ذرائع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع، اس کی طرف لوگ نہیں آتے، لیکن اپنے خود ساختہ جو طریقے ہیں ان کی طرف کیا ہے، لوگوں نے باقاعدہ سلسلے جوڑے ہوئے ہیں، روحانیت کے نام پہ، دین کے نام پہ، یا اسے ہم صوفیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ اسی لیے دیکھیں، شیطان نے جب یہ چور دروازے کھولے، ان صوفیوں نے، قبر پرستوں نے یہ بھی ایک نظریہ ڈال دیا کہ ہمارے ہاں جو دلائل نہیں ہے ہمارے پاس باطنی دلائل ہے۔ صوفیت باطنی دلائل پر مشتمل، ظاہری دلائل نہیں، یعنی قرآن حدیث کے ظاہری دلائل کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے پاس ایسے باطنی چھپے ہوئے دلائل ہیں جو ہم ہی سمجھتے ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک طرح کا اعتراف ہے کہ ہمارا پورا دین خود ساختہ ہے، اعتراف کہ دلائل ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ پھر اپنے مریدوں کو دھوکہ دیا کہ یہ باطنی دلائل ہے جو خاص لوگ سمجھتے ہیں۔ نماز کے متعلق آپ نے مثال سنی، صرف ایک چھوٹی سی مثال کہ امام کوئی ایک طرف مختص نہیں کرتا، سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرف پھرتا رہے مختلف اوقات میں۔ نماز کی مثال ہم دیکھیں، لوگوں نے، ہمارے مسلمانوں نے نماز شروع ہونے سے پہلے نیت کے نام پہ لفظوں میں ایک نیت کا طریقہ نکال دیا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات صرف یہ ہے، کوئی بھی عمل نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتا، اور نیت دل کے ارادے کا نام۔ دل میں سوچیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کون سا فرض پڑھ رہے ہیں، دل میں نیت سوچنے کا نام ہے۔ لیکن یہاں ایک پورا طریقہ نماز کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت عصر کی نماز کی، فرض کی، امام کے پیچھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لفظوں سے جب تک وہ یہ نہ کہیں، کہتے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اپنی طرف سے خود ساختہ ہے۔ اس کی یعنی ہر آدمی اس کی جو زبان ہے، اپنی زبان میں یہ لفظ کہے۔ اگر یہ دین میں ہوتا تو نبی علیہ السلام کے الفاظ عربی میں ہوتے جیسا کہ باقی عبادات ہیں۔ اس سے پہلے اذان پر آ جائے، نبی علیہ السلام نے اذان کے بعد درود ابراہیمی کی تعلیم دی ہے، اور اس کے بعد وہ دعا سکھلائی ہے، جو میرے لیے دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ لیکن لوگوں نے اس درود کو تبدیل کیا اور اذان سے پہلے درود پڑھنے کو لازم قرار دے دیا، اس کو دین بنا دیا۔ جب بھی اذان ہوگی پہلے درود پھر اذان، اپنی طرف سے نیا طریقہ۔ اور پھر الفاظ میں بھی شرکیہ الفاظ، ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب، گویا کہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں موجود ہیں، ہم انہیں پکار سکتے ہیں، مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پورا دین لوگوں نے خود ساختہ بنایا ہے، جس کے اوپر کوئی قرآن حدیث کے دلائل نہیں۔ بدعت بھی، شرک بھی، سب چیزیں شامل ہیں۔ پھر آگے کیا تفصیلات بیان کی جائیں کہ پھر جو دعا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ جو نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی، اس دعا میں بھی والدرجۃ الرفیع وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ جملے 2 بڑھا دیے اپنی طرف سے، جو نبی علیہ السلام کی دعا میں نہیں ہے۔ درود شریف کے نام پہ خود ساختہ درود بنائے گئے، ان کے نام رکھے گئے، درود ماہی، درود گنجینہ،
درود تاج وغیرہ وغیرہ، اور ان پر اپنی طرف سے ثواب رکھے گے، فلاں درود پڑھنے کی 10 لاکھ نیکیاں ہیں، اور فلاں درود پڑھنے کی 2 کروڑ نیکیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لفظ بھی خود بنائے اور نیکیاں بھی خود مختص کر دی۔ کتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں، کتنی مثالیں پیش کی جائیں۔ اور پھر اس نماز کے بعد امام کو لازم کر دیا کہ سلام پھیرتے ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے، جب تک وہ دعا نہ کی جائے لوگ سمجھتے ہماری نماز ہی نہیں ہوئی، ان کو معلوم ہی نہیں، خود پوری نماز دعا کا نام ہے، دعا ہی دعا ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں، آپ کے اعمال میں، آپ کی سیرت میں کوئی ایک واقعہ، ایک صحیح حدیث بھی نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اجتماعی دعا کی۔ لیکن اس صوفیت نے، ان اہل بدعت نے اس دعا کو لازمی قرار دیا کہ جب تک یہ دعا نہ کی جائے گویا کہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور جو سنت کے مطابق نماز پڑھیں دعا نہ کرے، حیران ہوتے یار امام صاحب نے دعا نہیں کر گویا کہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں گے اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے طریقے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے، صحیح حدیث میں ہے، سنن نسائی میں، جو فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کسی چیز کی رکاوٹ نہیں۔ لیکن انہوں نے آیت الکرسی پڑھنے کے ساتھ ایک کیفیت مقرر کر دی کہ پیشانی پر فوراً سلام پھیر کر دعا کے بعد ہاتھ رکھیں گے اور آیت الکرسی پڑھیں گے۔ گویا کہ تم بادشاہ بن گئے، اللہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے، تمہاری مرضی ہے، دین میں جو جو چیز نہیں آئے وہ بناتے جاؤ، پیدا کرتے جاؤ، اس کو دین کا نام لگاتے جاؤ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں بھی ایسا تصور نہیں ملتا۔ ہم نے دیکھا جب بھی جانا ہوا اللہ کی توفیق سے حج پر یا عمرے کے موقع پر، طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں جن کی بڑی تاکید ہے، وہ لازم ہے، تاکید ہے سنت مؤکدہ کی طرح۔ جب طواف کے 7 چکر پورے ہوں گے 2 رکعت مقام ابراہیم پر۔ لوگوں کی حالت ایسی ہے، اب لوگوں نے سعی کے جب 7 چکر پورے ہوتے ہیں وہاں بھی 2 رکعت اپنی طرف سے پیدا کر دی، ایجاد کر دی۔ لوگ بھی جاہل، دیکھا دیکھی میں، اب یہ آدمی، یہ حاجی صاحب جو 2 رکعت پڑھ رہا ہے یہ بھی دین ہوگا، میں کیوں محروم رہوں؟ سب دیکھو پڑھ رہے، مروا پہ اتنا رش نمازی ہوگا، کیوں؟ بدعت۔ وہ 2 رکعت جس طرح طواف کے بعد ہوتی ہے، سعی کے بعد بھی 2 رکعت ایجاد کر دی۔ کس کس معاملے کو بیان کیا جائے کہ لوگوں نے دین کو کیا بنا دیا ہے، کتنی گستاخیاں کر رہے ہیں یہ لوگ صوفیت کے نام پہ، یہ اہل بدعت۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے کیا بنا دیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کھچڑی بنانا۔ اپنی بادشاہت، اپنے فل اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ مکہ کے مشرکین کرتے تھے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سورہ توبہ، وہ حرمت والے مہینے کو، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ بھی سورہ توبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان پیدا کیے 12 مہینے رکھے ہیں سال کے اندر جو گردش کرتے رہیں گے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جو ان کو اللہ نے حرمت والا بنایا، 4 مہینے حرمت والے۔ یہ مکے کے مشرکین کیا کرتے؟ حرمت والے مہینے میں لڑائی جائز نہیں ہوتی تھی، مثلا رجب جو ابھی بھی چل رہا ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے 4 مہینوں میں سے، وہ رجب میں لڑائی کرنا چاہتے، رجب کو شعبان کا حکم دے دیتے، شعبان میں رجب کی حرمتیں پوری کرتے، آگے پیچھے کرنا۔ یہ مکہ کے مشرکین کے کام تھے۔ ہمارے لوگوں نے کیا کیا، اس صوفیت نے کچھ مہینوں کو اپنی طرف سے 11ویں کا مہینہ قرار دیا، اس میں نظر و نیازیں ہو رہی ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، خصوصی عبادات ہو رہی ہیں، قبرستان کا اہتمام ہو رہا ہے، خصوصی طور پر ریلے کے ریلے عورتوں سمیت قبرستان میں مزارات میں جمع ہو رہے ہیں۔ سارا دین تمہیں خود ساختہ ملے گا۔ ان ظالموں نے ہمارے اس پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کیا حشر کر دیا ہے، شرک سے لے کر عقائد سے لے کر عبادات معاملات تک، ایک ایک چیز میں آپ کو نئی چیز ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے۔ رجب کے اس مہینے میں معراج کی رات کو عبادت کے لیے خاص کر دیا، گزشتہ خطبے میں آپ نے سنا نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج کا شرف عطا فرمایا، جس میں اطہر سمیت بنی اسرائیل سورت کی پہلی آیت میں موجود ہے۔
تعین نہیں ہے وہ کب ہوئی معراج، اپنی طرف سے رجب کے مہینے کا تعین کیا، 27 کی رات کا تعین کیا، پھر اس کو عبادت کے لیے ہر سال مقرر کر دیا، راتوں کی عبادت، دن کو روزہ، سارا خود ساختہ دین۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر آتے ہیں ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس، جمعے کا دن تھا، روزہ رکھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا نفلی روزہ اکیلا جمعے کے دن ہم نہیں رکھ سکتے، یہ اللہ نے دین اتارا ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ کی گھر والی روزے میں، آپ نے فوراً پوچھا کل آپ نے روزہ رکھا تھا، ہل سمتی بالامس، کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ پھر تمہارا کل جو آئے گی ارادہ ہے، کہا کہ نہیں، اکیلا میرا دل کر رہا تھا جمعے کا دن ہے روزہ رکھوں۔ فرمایا افطری، روزہ کھول دو، اللہ نے جو مجھ پر دین نازل کیا ہے اس دین میں اکیلا نفلی روزہ جمعے کا رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ نیت درست تھی، ام المومنین کیا مقام و مرتبہ ہے، لیکن شریعت کے مطابق عمل نہیں تھا، روزہ کھلواتے۔ ہمیں کیا اختیارات ہے اپنی طرف سے کسی دن کو خاص کر کے روزہ رکھیں، اس روزے کو اس پر خاص ثواب قرار دے دیں۔ کتنی مثالیں آپ سنیں گے، آگے یہ لوگ شب برات منائیں گے، اس میں انہوں نے تخصص کر دیا اس دن بیری کے پتوں سے نہانا ہے، سارے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خود ساختہ دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہیں رہنمائی نہیں ہے۔ یہ جو پانچوں فرائض ہیں ان سے ہماری روحانی تغسیل ہوتی ہے، گناہ ہمارے دھلتے ہیں۔ وہ دین اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، لیکن ان لوگوں کو وہ دین نہیں چاہیے، خود ساختہ دین چاہیے۔ اگر اس موضوع پر ہم مثالیں بیان کرنا شروع کر دیں، بڑا طویل موضوع ہے، جنازے کے ساتھ، میت کے ساتھ، قبر میں، قبرستان میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ اس قوم پہ رحم فرمائے، اس صوفیت نے بڑا زہر پھیلایا لوگوں میں، لوگوں کے عقائد کی جڑیں کاٹ دی ہیں، لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ ما رحم ربی، اللہ جس پہ رحم فرمائے۔ سب سے بڑے گستاخ یہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، بالکل کھچڑی بنا دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے تماشا بنا دیا۔ الٹا یہ ظالم ان لوگوں کو گستاخ کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہو تو وہ دین بنے گا، ورنہ وہ دین نہیں ہے۔ الٹا انہی کے یہ دشمن، انہی کو یہ گستاخ قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال احوال پہ رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، دین حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام شرک اور بدعات اور خرافات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام کی شریعت و سنت کے مطابق ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ